محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، وقت بہت مختصر ہے. ویلڈن، طلع احسان، عتیق اسامہ، عبد الماجد، قاری عثمان، اختر، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ آپ نے بہت اچھا کنونشن سجایا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے. میں قلت وقت کے پیش نظر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرے عزیز بچوں، بہت ساری منزلیں آپ کے سامنے ہیں، بہت ساری خواہشیں آپ کے دلوں میں ہیں، بہت سارے جذبے آپ سمیٹ کے نکلے ہیں. سبھی کی کامیابی کے لیے ایک ہی راز ہے کہ بڑوں کی توقیر اور عزت کرتے جاؤ. انشاءاللہ ساری منزلیں آپ کے قدم چومیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. عبدالعظیم جان بائز صاحب، مرکزی رہنما جمعیت اساتذہ پاکستان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ترانے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں عصمت اللہ چھینا صاحب کو، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ترانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا منہج کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا منہج کیا؟ لا الہ الا اللہ. چلو 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 اے ایس ایف کے ساتھ چلو، بڑھو بڑھو تم آگے بڑھو، اے ایس ایف کے ساتھ بڑھو. چلو 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 اے ایس ایف کے ساتھ چلو، اے ایس ایف کے ساتھ چلو. طلبہ کو بیدار کرو، جذبے سے سرشار کرو، باطل کو مسمار کرو، دین کا چرچا عام کرو، دین کا روشن نام کرو، ظلم کا استحصال کرو، حق کا تم پرچار کرو. چلو 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 اے ایس ایف کے ساتھ چلو، بڑھو بڑھو تم آگے بڑھو، اے ایس ایف کے ساتھ بڑھو. قرآن کو بھی پڑھنا ہے، حدیث کو بھی پڑھنا ہے، بن کے غلام رسول اللہ سائنس میں آگے بڑھنا ہے. قرآن کو بھی پڑھنا ہے، حدیث کو بھی پڑھنا ہے، بن کے غلام رسول اللہ سائنس میں آگے بڑھنا ہے. سائنس میں آگے بڑھ کر تم ملک و قوم کے خادم بنو، قوم کا خادم بن کر پھر حق کا ساتھ نبھانا ہے. چلو 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 اے ایس ایف کے ساتھ چلو، بڑھو بڑھو تم آگے بڑھو، اے ایس ایف کے ساتھ بڑھو. کالجز یونیورسٹیز میں سنت کو تم عام کرو، بڑھتا ہوا الہادی فتنہ اس کا استحصال کرو. کالجز یونیورسٹیز میں سنت کو تم عام کرو، بڑھتا ہوا الہادی فتنہ اس کا
استحسان کرو، توحید کا پرچم ہاتھ لیے جگہ جگہ تم لہرا دو، چلو 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 ASF کے ساتھ چلو، بڑھو بڑھو تم آگے بڑھو، ASF کے ساتھ بڑھو، محنت تم کرو اتنی کہ ہر میدان کراس کرو، محنت تم کرو اتنی کہ ہر میدان کراس کرو، تعلیم میں آگے بڑھ کر تم IT میں بھی ٹاپ کرو، محنت تم کرو اتنی کہ ہر میدان کراس کرو، تعلیم میں آگے بڑھ کر تم CSS میں ٹاپ کرو، توحید کا پرچم ہاتھ لیے جگہ جگہ تم لہرا دو، چلو 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 ASF کے ساتھ چلو، بڑھو بڑھو تم آگے بڑھو، ASF کے ساتھ بڑھو، چلو 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 ASF کے ساتھ چلو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم بہت کم ہے تو میں مختصراً اپنے تمام پورے پنجاب اور پاکستان سے جتنے بھی آنے والے کارکنان ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح اس جماعت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے صرف ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین کے ساتھ نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین کے ساتھ نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اب میں اپنی بزم کے اگلے خطیب، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، محترم جناب سید اسامہ عتیق شاہ محمدی صاحب، جنرل سیکرٹری ASF پاکستان، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ محترم جناب حافظ اسامہ عتیق شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک نقطے پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس مشن کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے جس جذبے کے ساتھ ملک پاکستان بننے سے پہلے اس وقت کے طلباء نے اسلامی مملکت کی حصول کے لیے کوشش کی تھی، اور جس یقین کے ساتھ کوشش کی تھی، اگر وہی یقین ہمارے اس وقت کے ASF کے نوجوانوں میں پیدا ہو جائے تو اسلامی نصاب تعلیم کا نفاذ، یہ جو ہمارا نعرہ ہے، اس کا حصول کوئی مشکل نظر نہیں آتا۔ صرف 3 باتوں پہ غور کر لیجئے، ایک ایمان، ایک اتحاد اور ایک نظم۔ کہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا اس بات کے اوپر کہ ہم جس قافلے کے ساتھ نکلے ہیں، جس عزم کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہمیں اس میں ضرور کامیاب کرے گا۔ دوسرا، اس کام کے لیے، اس ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم متحد ہو کے ورک کریں گے اتنا زیادہ ہم منزل تک جلدی پہنچ سکیں گے۔ اور تیسری بات، جب تک ہماری جماعت میں نظم قائم نہیں ہوگا، جب تک ہم ڈسپلن کی پابندی نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، ڈسپلن کے بغیر نہ قوموں کی زندگی ہوتی ہے، نہ جماعتوں کی زندگی ہوتی ہے، نہ گھر بار کی زندگی ہوتی ہے، نہ کسی ادارے کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایمان، اتحاد اور نظم کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا، ہمارا یہ خواب پورا ہو کے رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب فرما رہے تھے حافظ اسامہ عتیق صاحب۔ اب میں اپنی جماعت کے صدر ASF پاکستان کو دعوت دیتا ہوں، جناب طلحہ احسان چینا صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اظہار خیال کریں۔ ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! اہل حدیث اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن پاکستان، جناب طلحہ احسان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وعافی الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، لہ القوة جمیعا ولہ الشدید العذاب، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں اپنے قائدین اعظام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی کا، کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کے اوپر اور اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طالب علموں کے اوپر شفقت کی اور مہربانی فرما کر ہماری اس بزم کو رونق بخشی، اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے قائدین کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری محفل کو رونق بخشی۔ حضرات، میں اپنی بات انشاءاللہ العزیز 4-5 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان ایک ملک کی قوت بن چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے پاس ایک مقصد موجود ہے۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے پاس ایک دعوت موجود ہے۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے پاس ایک منہج موجود ہے۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے پاس ایک نظریہ موجود ہے۔ آج میں یہ بھی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس کی بے شمار تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو دعوت اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان لے کر اٹھی ہے، جو نظریہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان لے کر اٹھی ہے، جائیے پورے ملک کے اندر چلے جائیے، آپ کو ایسی دعوت کسی تنظیم کی نہیں ملے گی، آپ کو ایسی دعوت کسی جماعت کی نہیں ملے گی، بلکہ دوسری تنظیموں کا کام یہ ہے کالجز کے اوپر ہولڈ کو جمانا، کالجز کے اوپر قبضے کو رکھنا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلفی نوجوان اور دوسرے اسٹوڈنٹس جو اسلام کی لائن کو چھوڑ کر جا کے الہاتی فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو آقا علیہ السلام کے نظام کی دعوت دینا، ہم یہ مقصد لے کر اٹھے ہیں۔ اور ہم یہ مطالبات حکومت پاکستان کے آگے رکھتے ہیں کہ یہ جو نصاب ہے، جس نصاب کو بہت ہی ترتیب کے ساتھ چینج کیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جو چیپٹر تھے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نصاب کے اندر پہلی کلاس سے لے کر ایف اے تک قرآن پاک کے ترجمے کو لازمی قرار دیا جائے۔ کیا اس مطالبے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر اس مطالبے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یہ عزم کر لیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اپنے مطالبات منوانے سے روک نہیں سکتی۔ اور یہ قرآن کی تعلیم کا ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کتاب نبی علیہ السلام لے کر آئے، مدینہ کی بستی جہالت کی تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی، آقا علیہ السلام یہ نصاب لے کر آئے تھے۔ اس کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت کی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج بھی اسی کتاب کے ذریعے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، ان کی تربیت کی جائے۔ اور دوسرا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہم کرتے ہیں کہ اس نصاب کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے چیپٹر کو شامل کیا جائے، اور یہ جو مرزا قادیانی لعنتی ملعون ہے، اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں اس مطالبے میں؟ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مطالبات کو لے کر انشاءاللہ ہر میدان میں اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے مطالبات اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیت صاف ہے،
ہماری نیت نیک ہے اور ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، ایک وقت آئے گا ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں گے۔ اور ایک بات میں قائدین کی موجودگی میں حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ سکولوں کے اندر ہمارے نوجوان جاتے ہیں، جا کر لیکچر دیتے ہیں، جا کر نوجوانوں کی تربیت کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضلع اکاڑا نے سب سے پہلے یہ انتظام کیا ہے، ہمارے نوجوان ادھر گئے سکولوں کے اندر، انہوں نے جو ہے اپنی دعوت اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مقصد کو بیان کیا۔ اور اسی طرح اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان انشاءاللہ العزیز ہم ان قریب لاہور کے اندر اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک ہاسٹل کھول رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، جس کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ آئیں گے، سلفی نوجوان آئیں گے، ان کے لیے ترجمہ کلاس کا بھی اہتمام کیا جائے گا جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں۔ میں اپنے قائدین کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ انشاءاللہ ہم جماعت کا دفاع کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نوجوانوں کو جماعت کی نمائندگی دیں گے اور ہم نوجوانوں کو جماعت کے اندر انشاءاللہ العزیز شامل کریں گے۔ ایک آخری بات کہ ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ میٹرک سے جو نوجوان فارغ ہوتے ہیں اپنے امتحانات سے، ان کے لیے 3 روزہ جو ہے دورہ، اس کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ اسی طرح جو ایف ایس اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے 3 روزہ دورے کا انتظام کیا ہے۔ اس کے اندر جو بھی نوجوان آئیں گے، جو بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے، ان کو انشاءاللہ العزیز جماعت کا مقصد انشاءاللہ العزیز مرکزی جمعیت اہل حدیث کی خدمات ان کو بتلائی جائیں گی اور جماعت کی افادیت انشاءاللہ ان کو بتائی جائے گی، ان کی تربیت بھی کی جائے گی۔ آئیں آپ سب ہمارا ساتھ دیں، آپ کے نوجوان، آپ کے بچے، آپ کے بھائی کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پیغام سنائیں اور اس کے اندر شامل کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفصل گفتگو فرما رہے تھے۔ اب آخری خطاب پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر صاحب کا ہوگا، لیکن ان سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو بھائی اس وقت ہال کے باہر موجود ہیں وہ نشستوں پر تشریف لے آئیں، کیونکہ خطاب کے فوراً بعد ہی نشستوں پر کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ اور ان سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں امیر دعوت سخن اے ایس ایف پنجاب کے صدر عبد الماجد بھائی سے کہ جنہوں نے شبانہ روز محنت کے ساتھ یہ پروگرام آرگنائز کروایا۔ اظہار تشکر کے چند کلمات کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں حافظ عبد الماجد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے قائد محترم، میرے امیر محترم تشریف فرمائے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آج الحمدللہ امیر محترم نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، تو کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں کہ جو اتنی دور سے آئے ہیں، شیخو پورہ سے، ظفروال، ناروال، گجرانوالہ اور مرید کا ساہیوال اور فیصل آباد، آزاد کشمیر، وزیر آباد، لاہور، کلاس والا، جہاں جہاں سے بھی دوست، اسٹوڈنٹ، اور خصوصاً سیالکوٹ میں سے سٹ کالج، کامرس کالج اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ اپنے شہر سیالکوٹ کے قائدین، مرکزی جمعیت اور اہل حدیث یوتھ اور دیگر جمعیت اساتذہ تمام کا میں مشکور ہوں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری سیالکوٹ کی انتظامیہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، انٹیلیجنس وغیرہ، دوسرے تمام اداروں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور میں اب قائد محترم تشریف فرمائیں تو میں ان کا بھی دل کے عطا گریوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، بلکہ یہ ان کا اپنا پروگرام ہے، تو ابھی میں بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قائد محترم کو بلائیں، وہ خطاب آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں۔